سبحانك سبحانك اللہ. شروع کرتا ہوں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو نزاکت حسین کا سلام پہنچے. جیسا کہ ہم نے اسلامک اسپیکٹرم کی سیریل جو ہے وہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی تھی، بیچ میں ناگا آ گیا اور اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت بھی ہے. ہم پہلے جو انسیڈنٹس قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنا رہے تھے. جیسے کہ میرے پاس 4 سے 5 وہ حصے تھے، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، حصہ چہارم. ابھی ان میں سے 2 تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 2 پڑھے ہیں. آج سے قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہے، پہلے میں نے تھوڑی پڑھی ہوئی ہے علیحدہ سے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں عربی میں تو میں اس غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک بات سوچی ہے کہ کیوں نہ لیٹس سپوز اگر ڈیلی کی 5 آیتیں ہیں یا 10 آیتیں ہیں، وہ آپ لوگوں سے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ شیئر کی جائے. یہ قرآن پاک کی جلد میرے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ سے. تو 5 سے 10 آیتیں میں کوشش کروں گا جو ڈیلی کی ہیں. ابھی میرے پاس تفسیر والا نہیں ہے، پراپر تفسیر والا جو میرے پاس ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے ساتھ لے کے چلیں گے. بھائی آئی ایم ناٹ این آرتھوڈاکس مولوی، آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس پرسن آئی وڈ سے، بٹ ہم میں سے ہر ایک کو جو قرآن پاک کی نالج ہے نا وہ میرے خیال میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کتاب کے اندر روزمرہ کی زندگی کا تقریباً ہر معاملہ اس کے اندر سلجھا ہوا ہے اور صحیح طریقے سے بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو کار خیر ابھی دوبارہ سے پھر ہم شروع کرنے لگے ہیں اس میں ثابت قدم اور باہمت رکھے، اور ہم سب کو جو ہم پڑھیں سنیں اس پہ ہماری ہمت کے مطابق، ہماری حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کو پڑھنا سمجھنا آپ کی ڈیلی لائف کے اندر جو چینجز آپ کر سکتے ہو، ایٹ لیسٹ اپنی زندگیوں کے اندر جو آپ معاملات کو سلجھا سکتے ہو، تو قرآن و سنہ کے مطابق. اور قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے جو 14,000 سال پہلے نازل ہوئی، اور الحمدللہ 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 اس سے بہترین کتاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم سورہ فاتح سے شروع کریں گے. آج ہم ایوب کے 5 سے 6 آیتیں ہم کور کرتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ فاتح سے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں جو عربی ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ کوئی غلطی نہ ہو مجھ سے، بندہ نہ چیز سے. میں صرف ٹرانسلیشن پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اور میں سنیں اور اس پہ عمل کر سکیں. سورہ فاتحہ. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان، رحمت والا، روز جزا کا مالک. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوئے کا. اب سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا آگے جانے سے پہلے کہ آپ اگر نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راہ ہدایت پر آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اے ہمارے خدا، آئے ہمارے پاک اللہ، آئے ہمارے پیارے اللہ کی ذات، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا غضب کیا. تو اللہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو کے بھی ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کا راستہ دکھا. آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اسے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. بے شک وہ جن کی قسمت میں وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. اللہ نے ان کی دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دنوں پر ایمان لائے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو،
और हकीकत में फ़रेब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और इन्हें शऊर नहीं, इनके दिलों में बीमारी है। तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अजाब, बदला उनके झूठ का तैयार कर रखा है। और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। वही फसादी हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए तो कहें क्या हम अहमकों की तरह ईमान ले आए। जब उससे ईमान लाने को उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं नौजुबिल्लाह, क्या हम उन अहमकों की तरह ईमान ले आए। वही अहमक हैं मगर जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिले तो कहें हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो यूं ही हंसी मजाक करते हैं। यानी जब ईमान वालों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम ईमान लाए। जब वो अपने शैतान के फरेब व जाल में अलहदा बैठे होते हैं तो शैतान को कहते हैं कि हम तो तेरे साथ हैं, हमारा सब रहना, जिंदगी गुजारना वो तेरे साथ है, तेरे मुताबिक है। अल्लाह इनसे इस्तारा फरमाता है जैसा उसकी शान के लायक है और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी तो इनका सौदा कुछ नफा ना लाया और वो सौदे की राह जानते ही ना थे। इनकी कहावत इस तरह की है, जिसने आग रोशन की तो जब उससे आसपास सब जगमगा उठा, अल्लाह उनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता। बहरे गूंगे अंधे तो वो फिर आने वाले नहीं, या जैसे आसमान से उतरता पानी कि उसमें अंधेरियां हैं और गरज और चमक अपने कानों में और उंगलियां ठोस रहे हैं कड़क के सबब मौत के डर से। और अल्लाह काफरों को घेरे हुए है। बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक ले जाएगी। जब कुछ चमक हुई उसमें चलने लगे और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए। और अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें ले लेता। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने 19 आयत जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। आगे हम 20वीं से कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जो बंदा न चीज़ की इस्तात के मुताबिक, जो मेरी अहलियत है, नाकाबिल हूँ मैं, उसके मुताबिक जो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अल्लाह ताला हमें सही मायनों में, एटलीस्ट कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। वी कांट बी द परफेक्ट मुस्लिम, यू नो। अम्बिया अलैहिस्सलाम, बाकी अल्लाह के नेक बुरगज़ीदा लोग, हर एक से गलतियाँ होती हैं। नज़ाकत इज़ नॉट अ मौलवी, आई वुड से अगेन, हम मौलवी नहीं हैं भाई। ये कुरान को पढ़ना, अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करना, ये हमारा फरीज़ा है। कम अज़ कम इसको पढ़ के जो चीज़ें हमें समझ में नहीं है वो समझ में आ सकें। और हर दिन, हर नया दिन का उभरता सूरज आपकी ज़िंदगी में चमक लाने का एक नया दिन होता है, ताकि आप नया बीज बोएं अपनी ज़िंदगियों में। फिर उसकी फसल आप जब काटेंगे तो वो फसल बड़ी ज़बरदस्त होगी, बड़ा ज़बरदस्त अनाज आप एट एंड ऑफ डे काटेंगे। अल्लाह ताला हमें अपना फजल तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें खुश रखे और खुशियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह एंड फी अमान।